ساتھ جب آپ کا عقد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا کیے. مجھے کا کیا ہی عالم ہوگا اس ٹائم. اچھا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو پیدائش ہوئی، اب معاملہ یہ تھا کہ جو ہماری والدہ سارہ تھیں ان کے اندر تھوڑی سی ان کو بہت زیادہ اس چیز کے ساتھ غیرت فیل ہوتی تھی کہ یہ میری باندھی تھی، اب یہ میرے برابر. اب ظاہر ہے پھر اولاد بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت تو انسان کی بنائی ہے نا، انسان کو اندر اندر کہیں نہ کہیں محسوس ہوتی ہے یہ چیز. خاص طور پہ جب آپ کے پاس کوئی کمی ہوتی ہے نا تو وہ پنچ کرتی ہے. اب کوئی بھی اگر عورت لے لے، اگر اس کی اولاد نہ ہو، ساتھ اس کے ہسبینڈ کی کچھ دوسری شادی ہو جائے، اس میں سے اولاد ہو جائے، تو نیچرل سی بات آپ فیل کریں گے نا. انسان کو یہ چیز بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. تو اما سارہ کو بہت زیادہ اس چیز نے نا تنگ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی. اور یہ کہ اب ظاہر ہے جب بچہ ہو تو پھر یا تو یہ ہونا کہ دونوں کا ہی ہو جائے تو پھر بھی ایک بہلاوا آ جاتا ہے انسان کے پاس. تو کہتے ہیں اس حد تک ان کا معاملہ آ گیا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز سے غیرت میں آنے لگیں جو ہماری والدہ سارہ تھی نا. تو تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. حتیٰ کہ جو اماں ہاجرہ تھیں کہتے ہیں وہ جب چلتی تھیں نا تو جو ان کا پلو تھا اس کو لٹکا کے چلتی تھی. سب سے پہلے پلو لٹکایا اماں ہاجرہ نے تھا. تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتی تھی. آج کے زمانے میں تو ہم دوپٹہ ہمارا نیچے لٹک رہا ہے تو تکبر وہ سٹائل ہوتا ہے ہمارا، لیکن وہ سٹائل کی وجہ سے نہیں، وہ اس لیے کرتی تھی تاکہ جو ان کے پیروں کے نشان ہیں نا وہ چھپتے چلے جائیں، پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. تو تب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا اماں ہاجرہ کو. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی تو حکم بھیج دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ایک بہت بڑے بڑے آگے کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اللہ کے تو بہت بڑے بڑے پلانز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے کہ کس طرح ابراہیم کی اولاد نے کعبہ کو دوبارہ سے اٹھانا ہے، اس کی بنیادیں اٹھانی ہیں. حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اماں ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کے ان کو ہجرت کرا دیں. اور مقام کا بھی اشارہ ہوا کہ وہاں پہ ان کو چھوڑ کر آئیں. اب یہ بہت مشکل لمحہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اب دیکھیں اور آزمائش آ گئی کہ اللہ نے اتنے عرصے کے بعد اولاد دی ہے، اب اولاد سے جدا ہونے کا حکم دے دیا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ خود ہجرت کر کے تشریف لے جائیں، نہیں، ان کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ بیوی کو بھی چھوڑیں اور اس بچے کو بھی چھوڑیں. اور تنہا چھوڑ گئے ہیں اس بے آب و گیا ویرانے میں جہاں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. لیکن کتنی میں کہتی ہوں عظیم عظیم بہت عظیم ہستیاں تھیں. کیا انسانیت کی معراج تھی وہ، کہ ان کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہی نہیں تھا کہ آج تو ہم 1000 دلیل اکٹھی کر لیں گے کہ وہاں پہ کیوں چھوڑ کے آئے ہیں، پھر وہاں پہ کھانے کا کیا انتظام ہوگا، وہاں پینے کا کیا انتظام ہوگا، وہاں پہ جانور آئیں گے تو کیا انتظام ہوگا، وہاں پہ رہائش کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے. لیکن کیا ہستیاں تھیں کہ اللہ حکم دے رہے ہیں اور عمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. آج ہم تو لاجک ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھا تو آخر اس کی لاجک کیا تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دی ہے تو پھر اس میں لاجک کیا تھی. آج ہم وہ سائنس کے چکروں میں پڑ گئے ہیں کہ لاجک ہر چیز میں ہمیں عادت پڑ گئی ہے. یہ جو سائنس ہے نا اس نے بیڑا غرق ہمارا یوں کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو ہم کہتے ہیں جی آج کے بچوں کے سامنے، آج ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ آج کے بچوں کو آپ ایسے نہیں کنونس کر سکتے. پہلا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے کنونس ہو گئے؟ کیا ان کے سامنے کیا دلیل تھی؟ آنکھوں کے سامنے کیا نظر آ رہا تھا کہ میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے ہوں جہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو دلیل کیوں نہیں آئی؟ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہیے تو آپ مجھے بتائیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے اپنے رب سے چاہیے. تو کوئی دلیل، اب آگ میں جا رہے ہیں لیکن کوئی اپنے رب سے بھی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے، فریاد نہیں کر رہے کہ یا اللہ میں تو آپ کے لیے بتوں کے سامنے کھڑا ہوا اور مجھے اب آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہی کہتا نا یا اللہ ہم تو دین کی راہ پہ چلے، ہم نے تو حق کا راستہ چنا، ہم نے اس راہ میں کوششیں کی اور اب دیکھو ہمارا کیا حشر ہونے لگا، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن کیا عظیم ہستیاں تھیں، اور ایسی عظیم ہستیوں کو پھر انعام اللہ نے کیا کیا دیے، یہ بھی پھر دیکھنے والی بات ہے نا. جب انسان کے اندر توکل اتنا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا توکل کا لیول جو تھا نا وہ 100% ہی تھا. آج ہم اپنی پرسنٹیج دیکھیں تو پتہ نہیں کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، 0.1 پہ بھی شاید ہم نہ آتا ہے نا. جب صحیح عمل نظر ہمارا آتا ہے یا آنا چاہیے، اس میں ہم ایک دم ہمت ہماری ہار جاتی ہے. تو ایک تو ہمت دینے والی بھی رب کی ذات ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کو ایسے چنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یقیناً وہ روشن ستارے ان روحوں میں سے چنے ہوں گے
کہ جن کا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے لیے حق کے لیے کس طرح ڈٹیں گے اور کس طرح اٹھ کے کھڑے ہوں گے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کا جب حکم ہوا تو انہوں نے بی بی ہاجرہ کو، اماں ہاجرہ کو کہا کہ آپ اپنا سامان باندھیں، ہمیں جانا ہے. اب وہ بھی عظیم بیوی تھی کہ پوچھتی، اس زمانے میں کوئی لاجک نہیں دیتی تھی. آج ہم تو 1000 ڈسکشن پہلے ہی کر لیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، پھر کیوں لے کے جا رہے ہیں. چلو خیر، انہوں نے سامان باندھا، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا، کھانا تھوڑا سا پیک کیا، تھوڑی سی کھجوریں کہتے ہیں پیک کی، ساتھ چھاگل جس طرح ہوتی تھی اس میں پانی رکھا، اور روانہ ہو گئے سفر کے لیے. اب سفر کے لیے جب روانہ ہوئے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو چھوڑنے جا رہے ہیں. یعنی پوری اتنی زندگی گزرنے کے بعد سمجھ لو ایک انعام کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا. تو انسان کے لیے اولاد سے جدا ہونا بہت مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ چھوڑنا کہ جہاں انسان کو پتہ ہو کہ کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہے کہ ان کو کھانے پینے کا کون انتظام کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑنے گئے اور اس مقام تک پہنچے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہاں پہ آپ اپنی اولاد کو لے کے جائیں اور ان کو آباد کریں وہاں پہ. اب جب وہاں پہ لے کے گئے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چٹیل میدان، پہاڑ ہیں، اور ایسے پہاڑ ہیں کہ کوئی سبز و شاداب پہاڑ تو نہیں تھے وہ مکے کے پہاڑ. تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو کس طرح کے سخت پہاڑ تھے، چٹانوں والے سخت پتھریلے پہاڑ تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا ان کے اوپر. کیونکہ آج بھی دیکھیں تو بارش اب جا کے ہونے لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق، ورنہ ان مکہ کی وادیوں میں تو تب بھی بارش کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ جہاں پہ کوئی پانی کا کوئی سسٹم بن جائے، کوئی وہاں پہ کنواں ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، کچھ بھی نہیں. لیکن حکم ہے تو ہے، بس ایک توکل ہے اللہ پہ کہ اللہ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ سے چھوڑے گا نہیں ہمیں. اب اماں ہاجرہ کو اور اسماعیل کو اتارا ہے سواری سے، اور ان کو کہا ہے کہ یہ کھجوریں رکھ لو، اور ان کو پانی کی بوتل وہ جو ساتھ تھی وہ پکڑائی ہے، اور خود واپس چل پڑے بیٹے کو پیار کر کے. اب اماں ہاجرہ حیران، کیونکہ ان کو تو یہ نہیں تھا کہ ہمیں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا. یہ پتا تھا کہ بس سفر پہ جا رہے ہیں، واللہ عالم ابراہیم کو پتا کہ کہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن اماں ہاجرہ نے جب دیکھا کہ ہمیں تو اتار کے تو خود ادھر جا رہے ہیں، اور ادھر ہمیں کیوں لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، ابراہیم ابراہیم، 2-3 دفعہ آواز دی، ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیں اب یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش. دوسری دفعہ پھر پوچھا، ابراہیم میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش، کوئی جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پھر پوچھا ابراہیم، تیسری دفعہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے حبیب تھے ان کا کیا مقام تھا کہ وہ سمجھ بھی جاتے تھے پھر کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے. ان کا ابراہیم کہ اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں پہ چھوڑنے کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا، اور اس کے بعد اماں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد چلے گئے. انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میری بیوی اور بچہ پھر کس حالت میں ہے. یعنی اپنی بیوی اور بچہ اللہ کے حوالے کر کے گئے. اپنے بچوں کو اس طرح اللہ کے حوالے کرنے کا حوصلہ ہے ہمارے اندر یہ ہمت ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اس طرح کر کے چلے جائیں. تو بی بی ہاجرہ کو جب پتہ چل گیا تو انہوں نے پھر اس ٹائم بولا کہ ابراہیم اگر اللہ نے حکم دیا تو پھر اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا کر کے نا. تو وہ بیٹھ گئی ایک جگہ پہ جا کے اسماعیل کو گود میں لے کے. اسماعیل جو تھے اب وہ دودھ پیتے تھے، تو جب ان کو بھوک لگی، اسماعیل علیہ السلام کو، چھوٹے سے بیبی تھے وہ، تو بھوک لگی تو اماں ہاجرہ نے ان کو دودھ پلایا. شیر خوار بچے تھے، ان کو دودھ پلایا. لیکن دودھ پلا کے ظاہر ہے یہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچے کی بھوک نہیں اتر رہی ہے، دودھ بھی ختم ہو گیا، تو اب ان کو پیاس لگ رہی ہے اسماعیل علیہ السلام کو. اب اماں ہاجرہ پر جو پانی تھا وہ انہوں نے استعمال کیا، پہلے جو پانی کی چھاگل ان کے پاس تھی، پانی کی بوتل، پہلے اسی پانی سے ان کا گزارا ہوتا رہا. لیکن دیکھیں جہاں پہ اتنے چٹیل میدان ہوتے ہیں وہاں سورج بھی بہت ہے، وہاں پہ گرمی کتنی ہوگی، کیا عالم ہوگا. اور جہاں آس پاس نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات. درخت تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ بندہ کہے کہ یہاں سے میں چلو اپنے کھانے پینے کا کوئی فروٹ مل جائے گا، کوئی سبزی مل جائے گی. کیا آج ہم تصور نہیں کر سکتے اس ہیبت کا، اس میدان کی، اس پہاڑی علاقے کی اس ہیبت کو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو اس زمانے میں ہوگی. اب جب اسماعیل علیہ السلام کو ایک ٹائم آیا کہ ایسی پیاس لگی کہ پانی بھی ختم ہے، دودھ بھی نہیں ہے، اب بچے کا کیا کروں. تو بھاگی ایک جگہ سے اٹھ کے نا، ایک پہاڑی سے، وہی صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں، سے اٹھ کے مروہ کی طرف دوڑی. جا کے دیکھا دور دور تک کہ پہاڑی کی اوپر ٹاپ پہ چڑھ گئی. دور دور تک دیکھا کہ شاید کہیں سے کچھ مجھے نظر آ جائے، کوئی پانی کا کوئی ایسا تالاب ہو، کوئی جگہ ہو جہاں سے پانی ملے. واپس ادھر ماں جب بےتاب ہوتی ہے نا تو ماں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کیا کر رہی ہے. بےتابی میں جو ہے وہ 7 چکر لگائے
اما ہاجرہ نے کہ کسی طرح پانی مل جائے. ادھر سے دیکھتی تھی پیچھے مڑ مڑ کے اسماعیل وہ جو رو رہے تھے پیاس کی شدت سے، ادھر دیکھتی تھیں، تڑپتی تھیں، پھر روتی تھیں، پھر کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف، اس طرح کرتے کرتے جب 7 چکر لگائے تو جب 7واں چکر تھا نا تو اس ٹائم جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑی لگی یہی جگہ سے، تو وہاں سے پانی شم شم کر کے باہر نکلا. رب کی قدرت تو دیکھیں. انہوں نے کہا بے آب ہو گیا ویرانے میں، اور کیا چٹگل پہاڑوں میں سے پانی کا نکالا، پانی کے دھاریں نکالی. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جبرائیل جا کے اپنا پر مارو یہاں پہ. دیکھیں اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا اپنی ہستیوں کو، اپنی خوبصورت ہستیوں کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. علیہ السلام نے آگے اپنا پر مارا اور وہاں سے پانی کا فوارہ سا نکلا اور پانی بہہ نکلا. اور کیا پانی ہے پھر وہ آب زمزم رہتی دنیا تک. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ پانی بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اما ہاجرہ نے آ کے دیکھا کہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے تو ایک تو وہ بہت خوش ہوئیں، ایک دم اللہ کا فوراً شکر ادا کیا، اور فوراً نا اس اپنی زبان میں ان کا لفظ تھے زمزم، جس کا مطلب تھا کہ رک جا، پانی رک جا، ٹھہر جا. تو انہوں نے اس کے گرد فوراً جو ہے وہ پتھر رکھنے شروع کر دیے. ان کے اس ٹائم ان کو کیا پتا کہ یہ کیسا معجزہ ہے رب کائنات کا نا. انہوں نے تو سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں پانی نکلا میں اس کو اکٹھا کر لوں تاکہ یہ بہہ نہ جائے، دوبارہ میرے بچے کو پیاس لگے، کوئی انتظام ہو جائے. تو اپنی طرف سے تو انہوں نے پتھر رکھنے شروع کر دیے اور اس کو پانی کو کہا اے زمزم اے زمزم، ٹھہر جا پانی. اور اس کے بعد انہوں نے اس پانی کو خود بھی سیر ہو کے پیا، اپنے بچے کو بھی پلایا اس پانی. تو یہی آپ سے ہم نے ایک بار فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اما ہاجرہ پہ رحم کرے، اگر وہ اس پانی کو ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو ایک جاری چشمہ بن جاتا ہی ہے. تو وہ پانی جو تھا وہ زمزم اللہ نے ایک معجزہ دیا. تو پھر انہوں نے وہاں پہ قیام کیا، اور پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد وہاں سے کچھ دن کے بعد ایک قافلہ گزرا. تب تک ان کی وہ کھجوریں استعمال ہوتی رہیں جو کھجوریں ابراہیم علیہ السلام ان کو دے کے گئے. تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا سفر کرتا ہوا، جس طرح پہلے زمانے میں چرواہوں کے قبیلے ہوتے تھے کہ جہاں پانی دیکھا، جہاں پہ تھوڑی سی سبزہ دیکھا وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیتے تھے. تو اس طرح نا ایک قبیلہ سے گزر رہا تھا. تو جب وہ گزرے یہاں سے، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک عورت اور ایک بچہ ہے اور ساتھ پانی ہے. حیران ہوئے کہ پانی کہاں سے نکلا، کیونکہ پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کس کس جگہ پہ پانی کنواں ملے گا، کون سا کنواں کھاری پانی کا ہے، کون سا کنواں میٹھے پانی کا ہے. ان لوگوں کو یاد ہوتا تھا جو کنٹینیوس سفر کرتے تھے ان علاقوں سے. وہ جرہم قبیلہ، اس کا نام تھا جرہم. تو جرہم قبیلہ جب وہاں سے گزرا وہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پانی کہاں سے آ گیا. انہوں نے آ کے اما ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم پانی اس کا پی لیں. وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، پھر پانی دے کے تو وہیں پڑاؤ ڈال لیا. اما ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہمیں پانی یہ استعمال کرنے دیں. تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ اجازت دی. انہوں نے اس پانی کو پیا، پانی کو پیا تو پانی ظاہر ہے کہ اتنا میٹھا پانی، اتنا لذیذ پانی ہوگا شیریں. اما ہاجرہ سے یہ اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں قیام کی بھی آپ اجازت دیں. تو اما ہاجرہ نے ان کو قیام کی بھی اجازت دی. تو اس کے بعد پھر وہاں پہ وہ پہلا قبیلہ تھا جو وہاں پہ آ کے آباد ہوا، بنی جرہم جو تھے پھر وہاں سے چلے. اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے پھر اسی قبیلے میں رہ کر بڑے ہوئے. اور وہ قبیلہ جو زبان عربی زبان بولتا تھا، زبان اس قبیلے سے سیکھی تھی. اسماعیل علیہ السلام نے پھر جو عربی زبان سیکھی، اور یہ وہ عربی زبان تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر آئی، یہ وہ والی عربک تھی. تو جب بنی جرہم جو تھے وہ وہاں پہ آباد ہو گئے، ان کے مویشی تھے، پھر ظاہر خوراک کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا نا. جب ان کے مویشی آئے دودھ کا انتظام ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، مویشی آئے تو گوشت کا انتظام ہو گیا، انتظامات کر دیے اپنے وہاں پہ. پھر وہ رہنے لگے، وہیں پہ بڑے ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے بہت عرصے بعد پھر جاتے تھے ان کی خبر لینے کے لیے جایا کرتے تھے. اب پیچھے